أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ وقال اللہ عز وجل: قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ آج کی جو تفسیر ہوگی آیت نمبر 29 سے ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 29 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے۔ آیت نمبر 29 اس کا جو ترجمہ جو ہے نا، اس سے پہلے بھی کیا ہے سورہ بقرہ میں اسی طرح آیت گزر چکی ہے، اسی طرح کی آیت کا ہے سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے گزر چکی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، وہی ہے یہ بھی۔ 29 دیکھیے، قل، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو، اے محمد تم کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تم چھپاتے ہو تمہارے سینوں میں، او تبدوہ، جو تم ظاہر کرتے ہو لوگوں کے سامنے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ مطلب جو سوچتے ہیں ہم وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو ہم لوگوں کو بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں دیکھیے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، جو تم چھپاتے ہو تمہارے سینوں میں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ مطلب ہم بات چیزیں کیا ہم سوچتے ہیں لیکن نہیں بولتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کیا ہے اچھا سوچنا چاہیے، ایسی چیز انسان نہ سوچے جس سے کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ سوچنے میں بھی کیا ہے انسان کیا ہے اچھی چیز سوچے، بری چیز نہیں سوچنا چاہیے انسان کو۔ دوسری بات، اس آیت کی جو تفسیر میں امام سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے، مشہور تفسیر ہے ان کی، تفسیر سعدی کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا خیالات آنے والے ہیں، جو بھی ہمارے دلوں میں خیالات آئے گی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا ہے اپنے دل میں کیا اچھی سوچیں، اچھے خیالات کیا ہے ہمارے دل میں آنا چاہیے، ایسی سوچ کیا ہے ہم سوچیں۔ کیوں؟ کیونکہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، تمہارے سینوں میں جو بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مطلب تمہارے دلوں میں جو بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا ہے اپنے دلوں کو پاک رکھیں، کینہ، کپٹ، حسد، غیبت سے، چغل خری سے نہیں، سب سے پاک رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے دلوں کو۔ اور دوسری بات انہوں نے ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو کیا ہے ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حرکت کو جانتا ہے، میری ہر چیز کو کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میری ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر انسان یہ بات ہمارے دل و دماغ میں رکھ لیتا ہے تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا، غیبت سے بچ جائے گا، چغل خوری سے بچ جائے گا، کتنی جو برائی سے بچ جائے گا۔ اسی وجہ سے یہاں دیکھیے، تخفوا ما فی صدورکم، ہمارے سینوں میں جو بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہم جو بھی سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو اچھا سوچے، اچھی بات کرنے کی کوشش کرے، دلوں کی جو غیبت ہے، دلوں میں جو کینہ کپٹ ہے وہ بھی دور کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔
قل ان تخفوا ما فی صدورکم، تم جو سینوں میں جو چھپاتے ہو، تمہارے دلوں میں جو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، او تبدوہ، جو تم ظاہر کرتے ہو لوگوں کے سامنے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے کتنی باریک چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دلوں میں جو چیزیں جو پیدا ہوتی ہے، جو باتیں ہمارے دلوں میں جو پیدا ہوتی ہے، جو وسوسہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کا جو علم ہے اسے کوئی کہے پورا نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے، ہماری سوچ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے، ہمارے دلوں میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یعلمہ اللہ، اس سے کہے اللہ تعالیٰ کا علم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما فی الارض، زمین میں کوئی نہیں، ہم لوگ ہیں، جو بھی چیز زمین میں ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے جو پتا جو گرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یعنی کہ ہر چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اگر انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، بلکہ میری ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو انسان کیا ہے نیکی کے راستے پر آ جائے گا، انسان کیا ہے غیبت کو چھوڑ دے گا۔ بس ہم کو دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر آیت نمبر 30 میں یہ فرمایا گیا کہ انسان جو بھی، اس کا خلاصہ جو ہے آیت نمبر 30 کا، وہ یہ کہ انسان جو بھی اچھا کام کرتا ہے، جو بھی برا کام کرتا ہے، کل وہ کیا ہے، قیامت کے دن کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کا ثواب پائے گا، اگر برا کام ہے تو اس کا گناہ کیا ہے وہ پائے گا۔ ہاں، برائی کرنے والا کل قیامت کے دن اپنی برائی کا انجام کو دیکھے گا، وہ کہے گا کاش میں برائیوں سے بہت دور ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، برائیوں سے بھی دور ہوتا، مطلب برائی مجھے نہ چھوتی، مطلب بالکل بھی برائیوں سے دور ہوتا تو میرے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ خواہش کرے گا کل گنہگار، کاش میں برائیوں سے دور ہو کر برائی نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہی کیا ہے آیت نمبر 30 میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 دیکھیے کہ ترجمہ، یوم تجدو، اس دن پائیں گے، یوم پائیں گے، یوم اس دن مطلب قیامت کے دن، تجدو تم پائیں گے، کون پائیں گے؟ کل نفس، ہر انسان پاتا ہے، کل نفس، اللہ المستعان، دیکھیے کہ یوم تجدو، اس دن پائیں گے، تجدو کا مطلب پانا، اس دن پائیں گے کون؟ کل نفس، ہر انسان کیا ہے اس دن پائے گا، کیا پائے گا؟ ما عملت من خیر، جو کچھ انہوں نے خیر کا کام کیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، تھوڑا بھی نیکی کا کام آپ نے کیا، خیر مطلب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تھوڑا بھی آپ نے نیکی کا کام کیا ہے، محضرا، وہ آپ کے پاس وہ پائیں گے، موجود پائیں گے، اس نیکی کا ثواب کیا ہے آپ پائیں گے۔ محضرا کا مطلب نیکی کا جو ثواب ہے وہ آپ کیا ہے پائیں گے کل قیامت کے دن۔ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ، جو آپ نے برائی کا کام کیا ہے، جو بھی برائی کا کام کیا ہے اس کا بھی کیا ہے گناہ کیا ہے آپ پائیں گے۔ محضرا کا مطلب گناہ کیا جو ہے نا پانا، اور اسی طرح کیا ہے نیکی کا جو ہے نا، نیکی بھی کیا ہے انسان اپنے سامنے پاتا ہے، گناہ کو بھی کیا ہے انسان کل قیامت دن کیا ہے اپنے سامنے پائے گا۔ ہمارا جو گناہ ہے وہ بھی کیا انسان پائے گا کل قیامت کے دن، ہمارا جو نیکی ہے وہ بھی کیا کل انسان قیامت کے دن کیا ہے پائے گا۔ محضرہ کا مطلب پانا، موجود ہونا، ہمارا گناہ کا انجام بھی کیا ہے موجود رہے گا، ہمارے نیکی کا ثواب بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود رہے گا۔ محضرہ وما عملت من سوء، جب برائی کرنے والا جو برائی کرتا تھا وہ بھی کل اللہ تعالیٰ کے پاس موجود رہے گا، تو برائی کرنے والا کیا کہے گا؟ تودو، خواہش کرے گا، کون؟ تودو کا مطلب خواہش کرنا، کون؟ برائی کرنے والا، کیا؟ لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش میرے اور برائی کے درمیان ایک لمبی دوری ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ امدا بعیدا، ایک لمبی دوری، مطلب میں اور برائی سے بہت دور ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
اصل یہ آیت کی تفسیر آپ دیکھیں گے، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ووضع الکتاب، کل قیامت کی کتاب رکھا جائے گا ہمارے سامنے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مجرمین اور تمام لوگ کیا ہے یقولون، جب ہم کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے کتاب رکھا جائے گا جس میں ہماری ہر چیز ہوگی، ہماری برائی اس میں لکھا رہے گا، ہمارا ہر چیز کیا ہے اس میں لکھا رہے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کل اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب رکھی گئی، کل اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب رہے گا، وہاں مجرمین یہ دیکھ کر کہیں گے کہ کتاب میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کیا ہے لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز کیا ہے اس کتاب میں چھوٹی ہوئی نہیں ہے، مطلب محضرہ، ہر چیز کیا ہے اس کتاب میں موجود رہے گا، ہماری جو نیکی ہے وہ بھی اس کتاب میں موجود رہے گا، ہماری جو برائی ہے وہ بھی اس کتاب میں موجود رہے گا، محضرہ۔ تو وہی کیا اس آیت میں بتایا گیا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے تم کو کیا ہے اس سے ڈراتا ہے، مطلب کیا ہے تم کیا کرو، برائیوں سے دور رہو، اللہ تعالیٰ کیا تم کو اس سے ڈراتا ہے۔ پھر وَاللَّهُ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے رؤوف، رحم کرنے والا، رؤوف کا مطلب رحم کرنے والا، بالعباد اللہ تعالیٰ بندوں پر کیا ہے رحم کرتا ہے، اللہ بندوں پر کیا ہے بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ رؤوف اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رؤوف کا معنی بھی رحم کرنا اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنا، فرق کیا ہے؟ امام غزالی نے کیا ہے اس کا فرق کیا ہے ذکر کرتے ہیں کہ رحیم کا مطلب رحم کرنا، رؤوف کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنا، اشد من الرحمہ، ایک ہے رحم کرنا بلکہ اس سے بڑھ کر رحم کرنا، رحم سے بڑھ کر کیا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، مطلب وہ ہے رؤوف، بہت زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے گا بندوں پر، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کیا ہے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ رحیم صرف رحم کرنے کے معنی میں، لیکن یہاں جو رؤوف جو ہے نا وہ بہت زیادہ رحم کرنا، وہ رؤوف اور رحیم میں کہیں یہ فرق ہے۔ آیت نمبر 30 میں جو ہم نے دیکھا کہ یوم تجد کل نفس، ہر انسان کل قیامت کے دن پائے گا جو کچھ وہ خیر کرتا تھا محضرہ، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ موجود پائے گا، وما عملت من سوء، جو بھی برائی کرتا تھا وہ بھی کہے اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود پائے گا۔ موجود کیسا پائے گا؟ محضرہ، ہماری جو نیکی ہے، ہماری جو برائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود رہے گی۔ کیسے؟ یہاں سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ہماری جو کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے رہے گی، اس کتاب میں ہر چیز کا ہے رہے گا، گنہگار دیکھ کر کہے گا کہ اس کتاب میں ہر چھوٹی چیز کا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اس کتاب میں پایا جاتا ہے، گنہگار دیکھ کر افسوس کرے گا، اور گنہگار کہے گا کہ کاش میں برائیوں سے دور ہوتا تو کتنا اچھا، تودو، خواہش کرے گا گنہگار، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش میرے اور گناہ کے درمیان بہت لمبی دوری ہوتی، میں گناہوں سے بہت دور ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسری جو تفسیر ہے العلم کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ ما عملت من خیر محضرہ، جو بھی تم خیر کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود رہے گا۔ یہ محضرہ جو ہے نا، بعض علم نے فرمایا کہ کتاب جو کتاب ہے نا وہ کتاب رہے گا، اس کتاب میں کیا ہے جو ہم خیر کرتے تھے وہ لکھا رہے گا، جو ہم شر کرتے تھے وہ لکھا رہے گا۔ دوسری جو تفسیر ہے العلم کا یہ کہنا ہے کہ محضرہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دے دے گا، جس طرح ہمارے جسم، اس طرح کیا ہے آج نیکی کو اللہ تعالیٰ کے ہمارے جو بھی اعمال ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ امام ابن کثیر، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کیا ہے ایک جسم کی شکل دے دے گا۔ اس کی دلیل آپ دیکھیں کہ جب قبر میں داخل ہو جائے گا انسان اگر نیک عمل کرتا تھا تو انسان کے پاس ایک خوبصورت شخص انسان کے پاس آئے گا، ایک خوبصورت شخص کیا ہے انسان کے پاس آئے گا، وہ کون ہے؟ انا عملک الصالح، وہ شخص کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ نیک عمل کو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں دے دے گا، وہ انسان کی شکل کیا ہے ایک خوبصورت شکل کیا ہے آپ کے پاس خبر میں آئے گا، آپ پوچھیں گے تم کون ہو، وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یعنی کہ ہمارے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ ایک انسان کی ایک جسم کی شکل اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا، وہی محضرہ جو ہمارے سامنے موجود رہیں گا۔ اس کی ایک اور جو دلیل ہمارے جو نیک عمل ہے اسے اللہ تعالیٰ ہمارے نیک عمل کو انسانی شکل میں جسم کو اللہ اسے
جسم دے دے گا، کل قیامت کے دن کیا ہے تمام لوگ جنت میں چل جائیں گے اور تمام لوگ جہنم میں چل جائیں گے، جہنمی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. کیسے موت نہیں آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ موت کو کیا ہے ایک جسم کی ایک بکرے کی شکل اللہ تعالیٰ دے دے گا. موت کو اللہ تعالیٰ بکرے کی شکل دے دے گا، اور کیا ہے جنت اور جہنم کے درمیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ بکرے کو ذبح کر دے گا. اور اس کے بعد جنتیوں سے کہے گا کہ اس کے بعد کسی تمہارے لیے موت نہیں ہے، تو جنتی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. جہنمیوں سے کہے گا کہ اس کے بعد تمہارے لیے بھی موت نہیں ہے، تو جہنمی بہت زیادہ رسوا ہو جائیں گے. وہاں دیکھیے کہ موت کو اللہ تعالیٰ ایک بکرے کی شکل اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. موت کو اللہ تعالیٰ بکرے کی شکل دے دیتا ہے. علم کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح موت کو اللہ تعالیٰ بکرے کی شکل دے دے گا، تو اسی طرح ہمارے نیک عمل ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ ایک انسان کی شکل اللہ تعالیٰ دے دے گا. وہی کیا ہے ما عملت من خیر محضرہ، جو بھی تم خیر کرتے تھے محضرہ وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. کیسے پائیں گے؟ ایک ہی کتاب کی شکل میں. بعض علماء نے کہا کہ جسم کی شکل میں اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے دے دے گا. یہ نیکی کو ہماری جو نیکی ہے اسے اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دے دے گا، وہ کیا ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پائیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 پر ایک قل ان کنتم تحبون اللہ. ترجمہ دیکھیے، اے نبی تم کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اصل یہ آیت کب نازل ہوئی؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ آیت الامتحان ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت الامتحان مطلب آزمائش کی آیت ہے، یہ امتحان کی آیت ہے. کیسا امتحان ہے؟ حسن بصری فرماتی ہیں کہ یہ امتحان والی آیت ہے. کیسا امتحان ہے؟ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. امتحان یہ ہے کہ اگر میں واقعی اللہ سے محبت کرتا ہوں تو نبی کی اطاعت کرنا. جو بھی اللہ سے محبت کرنے کی دعویٰ کرتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کیا کہیں نبی کی اطاعت کرے. یہ امتحان ہے ہمارے لیے. ہم صرف زبان سے دعویٰ کریں گے اللہ سے محبت کرتی ہیں کہ نہیں چلے گا. ہم کیا ہے نبی کی اطاعت کریں. یہ کیا ہے آیت الامتحان ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لیتا ہے ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. اگر ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں گویا کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں. اصل یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ جو کافر جو ہے نا وہ بت کی پوجا کرتے تھے، وہ بت کی پوجا کرتے تھے. تو ہمارے نبی نے ان کی دین کی دعوت دی کافر کو. کافر نے فرمایا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، بس بت کو صرف اس وجہ سے پوجتے ہیں تاکہ اللہ سے قریب ہو جائے، تاکہ کیا ہم اللہ سے قریب ہو جائے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے کافر تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس وجہ سے کیا ہے تم بت کی عبادت کرتے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میری اتباع کرو، بت کی نہیں، تم میری اتباع کرو. کافر جو یہ کہتے تھے کہ ہم بت کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہو جائے، جبکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو ہاں، لیکن تم کو اللہ سے اگر محبت تمہاری واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، بت کی نہیں، نبی کی اطاعت کرو. یہ ایک کافر کے حساب میں نازل ہوا. دوسرا ایک یہود و نصارہ پر بھی ایک ہے نازل ہوا. یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباہ. تفسیر گزر چکی ہے. یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہود و نصارہ یہ کہتے تھے، یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے آیت نازل کر دی قل ان کنتم تحبون اللہ، ہاں تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر تم واقعی معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم نبی کی اطاعت کرو، تم نبی کی اطاعت کرو. صرف زبان سے کہنا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہیں. اگر تم واقعی معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو تم کیا ہے نبی کی اطاعت کرو. اس وقت کیا ہے جب کافروں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن بت کی صرف اس وجہ سے پوجا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے قریب ہو جائے. یہودیوں نے فرمایا کہ ہم کیا ہے اللہ سے ہم کیا ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں کافر بھی تم بھی اللہ سے محبت کرتے ہو ہاں، لیکن کیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی دلیل یہ ہے نبی کی اطاعت کرو.
اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، واقعی معنوں میں یہ جو تمہارا دعویٰ ہے تم اللہ سے محبت کرتی ہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ اگر تم نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، یہ جو تمہارا دعویٰ ہے اللہ سے محبت کرنا، یہ بالکل جھوٹا ہے، یہ بالکل کیا ہے، جھوٹا ہے۔ یہاں اس آیت میں کیا ہے، ایک واجب چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے واجب چیز کا، دوسرا آپ محبت کرتے ہیں اللہ سے تو اس کی دلیل کیا ہے، آپ محبت میں سچ ہیں، آپ اللہ کے محبت میں سچ ہے یا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے۔ تیسرا، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے آپ کو۔ 3 چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے۔ پہلا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی اگر آپ اطاعت کریں گے، یہ کیا ہے، اللہ سے محبت میں آپ سچ ہیں، اس کی دلیل ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں اس آیت میں۔ سب سے پہلے واجب جو چیز ہے وہ ہے اللہ سے محبت۔ اللہ سے محبت واجب ہے، یاد رکھیں۔ عقیدے کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے، تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہے، واجب ہے۔ اللہ سے اگر کوئی انسان محبت نہیں کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پہلی جو چیز ہے تحبون اللہ، اللہ سے محبت کیا ہے، واجب ہے۔ دوسری جو چیز، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، فاتبعونی، نبی کی اطاعت کرو۔ اگر آپ اللہ کے محبت میں سچ ہیں یا نہیں، اسے پہچاننے کے لیے نبی کی اطاعت۔ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، نبی کی اطاعت ہی نہیں کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ اسی وجہ سے فاتبعونی، اگر آپ نبی کی اطاعت کریں گے، نبی کی اطاعت مطلب قرآن و حدیث کی بات ماننا ہے، اسلام کو قبول کرنا ہے، ہمارے نبی کی بات کو ماننا ہے، فاتبعونی۔ دوسری جو بات ہے، اگر آپ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرو۔ تیسرا، اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک، اللہ سے محبت واجب ہے، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا کیا ہے، ہر مسلمان کو واجب ہے۔ دوسرا، اللہ سے محبت کی دلیل کیا ہے، نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت بھی کیا ہے، واجب ہے۔ تیسرا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ یہ 3 چیزیں، تحبون اللہ، فاتبعونی، یحببکم اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، تینوں چیز کیا ہے اس آیت میں ہے، واللہ غفور الرحیم۔ ایک اور مرتبہ ترجمہ دیکھیے 30 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی دلیل کیا ہونا چاہیے، فاتبعونی، یہ یہودیوں تم کیا کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ یہ جو کافر جو کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہونا چاہیے کہ فاتبعونی، تم نبی کی اطاعت کرو۔ اگر تم واقعی اللہ کے معنی محبت میں سچے ہیں، تم کیا ہے، نبی کی اطاعت کرو۔ تو اگر آپ نبی کی اطاعت کریں گے تو گویا کہ آپ اللہ سے واقعی معنوں میں محبت کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ کہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان سے محبت کرتا ہے، کیا ہم اس آیت کو عقیدے کی آیت کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کیا ہے، اس عقیدے کی تعلق ہے آیت، بالکل کیا ہے، پورا کا پورا عقیدے سے تعلق ہے۔ بلکہ ہمارے استاد شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ جو کیا ہے پورے انڈیا میں کیا ہے عقیدے میں فرسٹ نمبر پہ مانے جاتے ہیں، پورے انڈیا میں عقیدے میں کیا ہے بہت اچھے استاد مانے، بڑے عمر کے استاد ہیں شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی ہر آیت میں کیا ہے عقیدے، ہر آیت آپ اٹھا لیے جس میں عقیدہ ہے، قرآن کی ہر آیت میں کیا ہے عقیدہ ہے۔ اگر آپ غور کرتے جائیں تو ہر آیت میں آپ کو عقیدہ نظر آئے گا۔ عقیدہ کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ ہی کے سامنے جھکنا، وہی کیا اس آیت میں بتایا گیا۔ اس آیت میں عقیدہ کیا ہے، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا، یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیں۔ اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ عقیدہ اس آیت میں ہے۔ دوسرا، واللہ غفور، اور اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے، اللہ ہی ہے، اسی کی ہم اطاعت کرنا، مطلب ہر آیت میں کیا ہے عقیدہ ہے۔ عقیدے کے بغیر کیا انسان کیا ہے کامیابی نہیں مل سکتی، عقیدے کے بغیر کیا انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ بلکہ کیا ہے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 30 پر
اس پر کیا ہے آپ کو بیانات کیا ہے بہت زیادہ آپ کو ملیں گے، علماء کے لیکچر۔ اصل یہ آیت نمبر 20 پر ایک محبت رسول کے نام سے کیا ہے جانا جاتا ہے۔ یوٹیوب میں اگر آپ ڈالیں گے محبت رسول، اسی آیت کے ذریعے سے کیا ہے بیانات شروع تھے، ہمارے صحابہ ہمارے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ مطلب نبی سے محبت کرنا یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، نبی کی اطاعت ہی نہیں کرتا ہوں، تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل سچی نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں تو واقعی معنوں میں کیا ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 پر 2 میں قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی تم کہہ دو، اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہمارے نبی سے فرمایا کہ اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرو۔ مطلب جو لوگ آج کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، وہ شخص گمراہ ہے، کفر ہے، وہ سب شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جس طرح اطیعوا اللہ، اللہ کو مانو اور رسول کو بھی مانو۔ اطیعوا اللہ مطلب قرآن کو مانو، والرسول اور حدیث کو بھی مانو۔ جو لوگ آج کہتے ہیں ہم کیا صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، یہ کیا ہے بالکل گمراہ شخص ہیں، یاد رکھیں۔ بالکل صحیح حدیث آپ کے سامنے ہے تو آپ کو ماننا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی مطلب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس طرح مجھے قرآن دیا گیا ہے اسی طرح ایک اور کتاب دیا گیا ہے، وہ کون سا ہے؟ حدیث۔ قرآن و حدیث میں فرق نہیں ہے، بس صرف فرق اتنا ہے قرآن کے ہر لفظ پہ آپ کو ثواب ملے گا، حدیث پہ نہیں ہے بس، لیکن دونوں برابر ہے۔ حدیث بھی اللہ کی جانب سے آ کر ہے، قرآن بھی اللہ کی جانب سے آ کر ہے۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے ہر لفظ پہ آپ کو 10 نیکی ملے گی، حدیث میں اس طرح نہیں، لیکن آپ کو کیا ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بھی کیا ہے آپ کو اہتمام کریں، مطلب جس طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح ہم حدیث کو بھی ماننا چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ کوئی انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے، تولو کا مطلب منہ پھیرنا، مطلب نہیں مانتا ہے، قرآن حدیث کو نہیں مانتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔